نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی. ہر آدمی دنیا میں کام ہی کر رہا یا کام تلاش کر رہا ہے، کام پہ جا رہا ہے، کام سے آ رہا ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بڑا کام کروں. جس کام میں لگا ہو، اگر اس سے بڑا کام مل جائے، چھوٹے کام کو آدمی خوشی خوشی تو انبیاء کا کام بھی بڑا ہے. انبیاء کا مقام سب سے اونچا، تو انبیاء کا کام بھی سب سے اونچا. ہم نبی نہیں، لیکن کام انبیاء والا ملا. ہم بڑے نہیں، لیکن کام سب سے بڑا ملا. یہ جو تبلیغ کی محنت یہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے کام کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے. کبھی 4 ماہ، کبھی چلہ، کبھی 3 دن، چلو بھی اجتماع کے. کس لیے؟ کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں بھائی؟ ہاں، وزیر اعظم ہونا بڑی بات کہ مسلمان ہونا بڑی بات؟ مسلمان ہونا بڑی بات. کیا مطلب؟ ہماری جان اور مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے، اسلام دنیا میں چمک جائے. ہاں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، پورے عالم کے لیے، اور قیامت تک کے زمانے کے لیے. تو انبیاء والا کام اللہ نے ہمیں دیا. انبیاء والا کام اللہ نے ہمیں دیا. مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت. دکاندار وہ دکان پہ ساری قوت خرچ کر رہا ہے. نہیں بھائی، دکاندار بعد میں، مسلمان پہلے. ہاں، دکاندار بعد میں ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پہلے ہیں. پہلے ہماری جو طاقت اور قوت خرچ ہوگی کہ کس پر؟ کہ اسلام چمکے. آج دکاندار، اس کی قوت خرچ ہو گئی کہ دکان چمکے. زمیندار کی طاقت خرچ ہو گئی، زمیندارہ چمکے. کارخانے والے کی قوت خرچ ہو گئی کہ اس کا کارخانہ چمکے. او بھائی، کارخانے دار بعد میں، دکاندار بعد میں، زمیندار بعد میں، مسلمان پہلے. اسلام چمکے، اسلام دنیا میں پھیلے، اسلام کا بول بالا ہو، یہ محنت پہلے کر رہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا، یہ ہے ہماری ذمہ داری. آج مسلمان کیا سمجھ رہا ہے؟ میں گھر کا ذمہ دار، میں دکان کا ذمہ دار، میں دفتر کاروبار کا ذمہ دار، میں بیوی بچوں کا ذمہ دار. نمک گھر میں ہونا چاہیے، ماچیس ہونی چاہیے. اس کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں.
نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ تو پہلی بات، سب نیت کریں کہ ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس پر طاقت خرچ کر رہے ہیں، اس پر اپنی قوت خرچ کر رہے ہیں۔ اور آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، اس پر ہمیں کیا ہوا ہے؟ ندامت، استغفار، اللہ سے معافی مانگنا کہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی، ضرورتوں کے پورا کرنے پر، خواہشات کے پورا کرنے پر، دنیا کو سجانے چمکانے بڑھانے پر، یہ ہمارے سے ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو چیز جہاں لگانی وہاں نہ لگانا، جو چیز جہاں کی ہے وہاں نہ رکھنا۔ یہ جان، مال، وقت، زندگی، صلاحیت، استعداد، قوت، طاقت اللہ نے دی کس لیے؟ کہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، اور وہ صلاحیت لگ گئی کس پر؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر۔ اور جن کی ضرورتیں پوری ہو رہی انہوں نے صلاحیت لگا دی خواہشات کے پورا کرنے پر، اور جن کی خواہشات بھی پوری ہو رہی انہوں نے طاقت خرچ کر دی دوسروں سے آگے نکلنے پر، مال میں، کاروبار میں، چیزوں میں۔ تو آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگنا، اور بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کہ بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہو، عزم ہو، ولولہ ہو، شوق ہو، نیت ہو۔ اور یہ کام کیا ہے؟ ہر مسلمان کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کام تو بہت بڑا ہے جی پر میرے بس کا نہیں، نا سب کر سکتے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ ہمیں اس بات کی محنت کرنا ہے کہ کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ، سب سے پہلی آواز صبح اندھیرا، سناٹا، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے تاجروں، مالداروں، زمینداروں، سب محتاج ہیں، اور صمد کون ہے؟ اللہ۔ سب فقیر ہیں اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب فقیر، اور غنی کون؟ اللہ۔ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ انیبوا الی ربکم، تو کیا کرو؟ رجوع کرو کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ ففروا الی اللہ، اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ یعنی کہ چلو نہیں، دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ۔ ہمارے مالدار، ہمارے تاجر، زمیندار، ہمارے صدر، ہمارے وزیر، ہمارے سردار، غریب، امیر، مزدور، سب کے سب دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔
محبوب بھی کون؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، چیزوں کی طرف، عہدوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف، جائیدادوں کی طرف. اور تبلیغ میں کیا محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. کام بنانے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا. جو حکومتیں چاہیں، جو ساری دنیا کے انسان چاہیں، جو ساری دنیا کے وزیر صدر چاہیں، وہ نہیں ہوگا. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. اللہ کون ہے؟ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ ہے کون؟ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ جب ارادہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے آسان بھی آسان، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان. زکریا علیہ السلام بوڑھے، بیوی بانجھ، بوڑھی بھی بانجھ بھی. فرشتے نے خوشخبری دی کہ بیٹا ہوگا. حیران، میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ اور بوڑھی، کیسے بیٹا ہوگا؟ تو جواب کیا دیا فرشتے نے، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. تیرا رب یہ کہتا ہے کہ جیسے جوانی میں اولاد دینا اور تندرست عورت کے اولاد پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے، تو بڑھاپے میں اولاد دینا اور بانجھ عورت کی اولاد پیدا کرنا بھی میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے. اور میں نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہ تھے. مریم علیہ السلام، فرشتے نے خوشخبری دی کہ بیٹا ہوگا. حیران، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو جواب کیا تھا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. تیرا رب یہ کہتا ہے جیسے خامن کے ذریعے اولاد دینا میرے لیے آسان ہے نا، بغیر خامن کے اولاد دینا میرے لیے کیا ہے؟ آسان ہے. اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. تو ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ کی طرف دوڑ لگائیں. ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے. وہ ہے عزت دینے والا، وہی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا، وہی ہے پریشانیوں سے بچانے والا. وہ جو چاہے کرے. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹے. اللہ ہے، اللہ ہے جو چاہے کرے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے. وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے. وتذل من تشاء، اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. اللہ کون ہے کہ ہنستے ہوئے کو رلا سکتا ہے اور روتے ہوئے کو ہنسا سکتا ہے، اور بادشاہ کو قیدی بنا سکتا ہے اور قیدی کو بادشاہ بنا سکتا ہے، اور غنی کو فقیر بنا سکتا ہے اور فقیر کو غنی بنا سکتا ہے، آسان کو مشکل کر سکتا ہے.
مشکل کو آسان کر سکتا ہے.